اچھا بھائی، امام کے پیچھے مقتدی کیا پڑھے؟ سمیر مرتضی گجرات سے اگر کوئی جاری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے یا اس کو تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے؟ اور اگر کوئی سری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے یا پھر کتنا پڑھنا چاہیے؟ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، آپ ثنا پڑھ کے امام کے پیچھے خاموش ہو جائیں قیام میں۔ اس کی دلیل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو آپ نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، اور ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے ناصر البانی جو تھے ان کا اپنا بھی مذہب یہی تھا کہ جہری نمازوں میں بہرحال امام کے پیچھے مکمل خاموشی ہوگی، البتہ وہ سری نمازوں میں کہتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ وہی جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ کتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا سوائے ام القرآن کے اور کچھ نہ پڑھو۔ تو اور اقرا بہا فی نفسک کے الفاظ بھی ہیں کہ تو اس بیس پر البانی رحمہ اللہ کا مذہب یہ تھا کہ بھئی جہری میں نہیں پڑھی جائے گی لیکن سری میں پڑھی جائے گی، لیکن احناف نے اس حدیث کو عام لیا ہے جس میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، نبی نے فرمایا جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جہری اور سری کا نبی نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں، لہذا جہری میں بھی امام کی قراءت چاہے وہ فاتحہ ہو یا سورت ہو وہ مقتدی کے لیے کافی ہے، سری میں بھی کافی ہے۔ رائے یہ مسئلہ کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ اقرا بہا فی نفسک، سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے دل میں پڑھو، تو ہم کہتے ہیں دل میں پڑھنے کا مطلب اس کے معنی اور مفہوم میں آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں غور کر سکتے ہیں، زبان سے نہ پڑھیں آپ، اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ رائے یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح ہے مسلم میں پوری حدیث ہے، اس میں آگے آتا ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، سلیمان الاعمش ایک مشہور راوی ہیں، انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اور امام مسلم نے اس حدیث کے بارے میں صاف کہا ہے ترید احفظ من سلیمان، کہ سلیمان الاعمش کا اضافہ یہ مقبول ہے، اس کے الفاظ ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے فاتحہ کے بعد قرات بھی ضروری ہے، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے امام کے پیچھے قرات بھی کی جائے۔ تو ہم کہتے ہیں جیسے وہاں آپ یعنی یہ اس حدیث کو امام کے ساتھ خاص کرتے ہیں یا انفرادی نماز کے ساتھ خاص کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پلس تلاوت بھی کرنی ہے آپ نے، تو یہ امام کے بارے میں ہے کہ امام اگر فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا یا منفرد جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا اس کی نہیں ہوگی، تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حدیثیں جن میں صرف فاتحہ کا ذکر ہے وہ بھی صرف امام یا منفرد کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں وہ حدیثیں نہیں ہیں۔ مقتدی کے بارے میں یہ صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے، من کان لہ امام، جس کا کوئی امام ہے فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو جہری سری دونوں کو شامل ہے، لہذا آپ سے صرف وہ پڑھیں، ثنا پڑھیں اور خاموش ہو جائیں۔ قراءت کی کون سی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ آفرین صاحبہ انڈیا سے، قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ اگر انہیں نماز میں تھوڑا سا بھی غلط پڑھ لیں تو نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے، ایسے کون سے مقامات ہیں ان کی نشاندہی فرما دیں۔ بھائی قرآن مجید میں ایسے مقامات تو ہائی لائٹ کرنا تو ناممکن ہے، وہ تو سارے ہی مقامات ایسے ہیں کہ ان کو آپ غلط پڑھ لیں گے تو وہ نماز چھوٹ جائے گی۔ کتنا غلط پڑھیں گے کہ کسی آیت کو اتنا غلط پڑھ لینا کہ آیت کا اصل مفہوم بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب کسی قاری نے غلطی سے پڑھ لیا ولا تکونن من الخاسرین کو من الحاسرین پڑھ لیا، حاسرین کا مطلب حسرت والوں میں ہو جائیں گے، تو معنی چینج تو ہوا ہے لیکن بالکل الٹ نہیں ہو گیا، تو الٹ نہیں ہو گیا، بالکل ہی قرآن کے مفہوم کے بالکل اپوزٹ نہیں ہو گیا، معنی چینج ہوا ہے، تو اس سے اگر یہ غلطی سے کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر معنی بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا، جیسے کسی نے آیت پڑھی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من المفلحین، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، خاسرین کو مفلحین پڑھ لیا، تو یہ بالکل ہی قرآن کی منشا کے خلاف ہو گیا، شرک والے کامیاب کبھی نہیں ہوتے۔ تو ایسی بڑی فحش غلطی جب ہوگی کسی آیت کے پڑھنے میں تو چاہے وہ کہیں بھی ہو تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی اور صحیح مطلب نکل نہ سکتا ہو۔ اگر آیت کسی نے غلطی سے غلط پڑھ لی اس کا غلط مطلب بھی کوئی بیان کر سکتا ہے، صحیح مطلب بھی، تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر ایسا مطلب ہے کہ وہ غلطی بن رہا ہے
صحیح مطلب بن ہی نہیں سکتا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے, اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی ہو, نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال کی ذہن صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے. یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے. دیکھیں, نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے, کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے, اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے. میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں, فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے. اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے تو آپ سجدہ سہو کریں گے, نماز ادا ہو جائے گی. اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی. اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے, ٹھیک ہے, یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا. واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے, 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں, یا وتر پڑھ رہے تھے, یا فرض نماز پڑھ رہے تھے. دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا, لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار تو وانا آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی, یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا, نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا, لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, امام نے سلام پھیرا, آپ کی 1 رکعت باقی تھی, آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا. تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں, لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے, اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا, کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے, تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے. تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے, نماز کے بعد یاد آیا, تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے, رکن چھوڑ دیا, تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی. یہ نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے, تو پھر آپ کھڑے ہوں گے, دوبارہ رکوع کریں گے, پھر دوبارہ سجدہ کریں گے. تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی, جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے, وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں. اس میں روز مرہ کے نماز کے, روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے, یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے. اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے. وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں, تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل, نماز کے, روزے کے, زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے. محمد لطیف صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب کیا جن گناہوں سے توبہ کر لی ہے کیا وہ بھی قیامت کے دن گنوائے جائیں گے؟ بھائی محمد لطیف صاحب, روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بہت پکی توبہ کرے, بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, تو پھر اللہ اس کے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیتے ہیں. تو اس حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر صحیح طرح سے توبہ کی ہے تو بالکل وہ گناہ ختم, نسیم منسیہ, ان کے نام و نشان مٹ جاتا ہے اور اللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ گنوائے گا بھی نہیں. باقی اگر اللہ کسی کو گنوا دے اپنی نعمت کے اظہار کے لیے کہ دیکھ تو نے یہ گناہ کیے تھے اور میں نے معاف کر دیے, تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر اللہ گنوائے گا بھی تو وہ رسوا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی نعمت کے اظہار کے لیے. اگر کوئی گناہ طبیعت کا حصہ بن جائے تو اس کو ترک کرنے کی کیا تدبیر ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. طبیعت کا حصہ بنتا ہے کرتے رہنے سے, جو چھوڑتے رہنے سے آپ کی طبیعت کا حصہ چھوڑنا بن جائے گا. جیسے جو لوگ چرس پیتے ہیں, شروع میں عادت نہیں پڑتی, پیتے رہتے ہیں تو وہ چرس طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے. کیوں بن گئی بھائی طبیعت کا حصہ؟ اس لیے کہ پیتے رہے کنٹینیو. تو اب چھوڑیں گے, شروع میں تکلیف ہوگی, چھوڑتے رہیں تو چھوڑتے رہنے سے چھوڑنا طبیعت کا حصہ بن جائے گا. تو جو کام کرتے رہنے سے کرنا طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ کام چھوڑتے رہنے سے چھوڑنا طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے. نماز میں پہلی رکعت میں سورہ ناس کے بعد کیا پڑھیں؟ سورہ ناس ہی پڑھ لیں دوبارہ تاکہ ترتیب خراب نہ ہو, لیکن اگر کسی نے سورہ فلق بھی پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی.
لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ ناس اگر پہلی رکعت میں پڑھ لی تو دوسری میں بھی پھر سورہ ناس ہی کا تکرار کریں۔ مفتی صاحب، میں نے شادی کی ولی کی اجازت کے بغیر، میری شادی کو 10 سال ہو گئے، پھر میں نے آپ کے بیان میں سنا کہ ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی، استغفار کرتی ہوں، اب مجھے کیا کرنا ہوگا جبکہ اب میرے والدین بھی راضی ہیں؟ ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں اگر نکاح کیا ہو تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا، لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ دیگر احادیث اور قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو چاروں طرف جب ہر طرح کے دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ فیصلہ زیادہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ خیر، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ باقی تینوں ائمہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوتا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، احناف کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور دلائل میں کئی بار بیان میں دے چکا ہوں کہ احناف کیوں کہتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ احناف ایک حدیث نہیں دیکھتے، سارے قرآن اور سنت کے سارے دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جب ہے جب کفو میں، ہم پلہ میں، جوڑ میں ہو۔ اگر لڑکی نے اپنے سے کمتر سے نکاح کیا، وہ کمتر مالی اعتبار سے ہو یا اخلاقی یعنی دینی اعتبار سے ہو یا خاندانی اعتبار سے ہو، جس سے لڑکی کے خاندان کو ایک عزت کو بٹا لگ رہا ہو اور لڑکی کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہو، اس طرح کے بعض ہوتے ہیں نا، بالکل ہی کوئی میچنگ کی شادی نہیں ہو، تو ایسی صورت میں پھر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ باقی ہم پلہ میں بھی لڑکی اگر نکاح کرتی ہے تو ولی کی اجازت لینی چاہیے، یعنی نکاح ہو جائے گا، لیکن غیر اخلاقی حرکت بہرحال ہے یہ، اور اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ نے اب کر لیا، تو اگر وہ لڑکا ہم پلہ تھا، کفو تھا، جوڑ کا تھا، تو شادی ہو گئی آپ کی، اب والدین بھی راضی ہو گئے تو اچھی بات ہے۔ اور اگر وہ لڑکا جوڑ کا نہیں تھا تو پھر نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ اب منعقد نہیں ہوا تو پھر بے شک والدین بعد میں راضی ہو جائیں تو آپ کو پھر وہ تجدید نکاح کرنا پڑے گا، یعنی والدین جب راضی، والدین بھی نہیں، اس میں شریعت نے باپ کو بنایا ولی، والد جب راضی ہو جائے تو پھر آپ نکاح دوبارہ پڑھیں اس سے، یعنی احتیاطاً۔ لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، وہ لڑکا اگر ہم پلہ ہے، جوڑ کا ہے، اب یہ کیسے پتہ چلے گا جوڑ کا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے بتا دیا چند چیزیں ہیں، بہت زیادہ ڈیفرنس نہ ہو مالی اعتبار سے، بہت زیادہ دینی اعتبار سے بہت زیادہ فرق نہ ہو، خاندانی اعتبار سے بہت زیادہ فرق نہ ہو، تھوڑا بہت فرق تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، تو بظاہر ایسا ہی ہے کہ امید ہے اتنا زیادہ فرق نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس لڑکے کے حالات بتا کے کہیں قریب جہاں آپ رہتی ہیں کسی قریبی مفتی سے رجوع کریں جو بتائیں کہ بھئی یہ اتنا ڈیفرنس ہے میرے میں اور اس میں، کیا ہمارا یہ نکاح ہو گیا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو تجدید کر لیں نکاح کی، یعنی اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ زوجہ منصور کرک سے اگر بیٹیاں اپنے میکے میں جمع ہوئی کسی دن اور انہوں نے ویسے ہی قرآن خوانی کر کے پڑوسیوں میں کچھ کھانا وغیرہ بھیج دیا والد کے ایصال ثواب کے لیے، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جمع قرآن کے لیے نہیں ہوئے تھے، ویسے ہی جمع ہو گئے تھے، تو سب نے کہا بھئی فالتو بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے لیے جو قرآن خوانی بدعت ہے وہ قرآن خوانی بدعت ہے جس میں لوگوں کو جمع کر کے بلایا جائے، کیونکہ اس کا ہمیں قرآن و سنت سے، صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے قرآن خوانی کی، سب لوگوں کو بلایا، تو اس لیے یہ انڈیویجولی اگر ہو تو ٹھیک ہے۔ ہاں، جمع ویسے ہی ہوئے تھے تو پھر کہا چلو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم قرآن ہی پڑھ لیں، تو یہ اتفاق سے ایک حیات ہے، اجتماع ہے، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی کھانا وانا نہ بانٹیں، بس قرآن پڑھ لیا، کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھا لیں، بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا کھلانا، بانٹنا یہ شادی بیاہ کے موقع پہ ہوتا ہے، خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے۔ باقی میت کے ایصال ثواب کے لیے صدقات و خیرات ہے، تو صدقات و خیرات کا مطلب ہے غریبوں میں جا کے کچھ پیسے بانٹ دیں یا چپکے سے کہیں کھانا وانا بانٹ کے آ جائے غریبوں میں، محلے پڑوس میں ضرورت نہیں ہے۔ ہم کافر ملک میں فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں تو اس میں حلال اور حرام دونوں طرح کے پیکٹ ہوتے ہیں، کیا یہ کام جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، حرام مال آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، حرام گوشت۔ اگر امام صاحب آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنا بھول جائے تو مقتدی لقمہ دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر جی دے سکتا ہے۔ اگر کسی کو جن کا مسئلہ ہو تو کون سی سورت پڑھ کے دم کریں؟ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ بھی یہ پڑھ کے دم کریں، اور ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، بعض دفعہ جن میں نہیں ہوتا، 99.9% تو یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، دماغی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو لوگ جن سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ فراڈ ہوتا ہے، وہ اس نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہوتا ہے، ڈرامے بنایا، اس کو کس لڑکی سے عشق معاشقہ ہوتا ہے، زیادہ تر عاشقوں پہ چڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو یا لڑکی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، وہ ڈرامے کر رہی ہوتی ہے۔ 2 طلاق دینے کے بعد شوہر نے کہا کہ تجھے پورا چھوڑ دیا ہے، تو کیا 3 طلاقیں ہوں گی؟
دیکھیں اس نوعیت کے مسائل میں شوہر کی نیت، سیاق و سباق، یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے، اس لیے میں اس کا جنرلی جواب دینے کے بجائے آپ یہ مسئلہ قریبی دارالفتہ میں جمع کرا دیں یا ہمارے پاس بھیج دیں، اور اپنا فون نمبر بھی، تو پھر شوہر سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے جب تک میں پوری تفصیل نہیں پوچھوں گا اس بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اس کی کیا نیت تھی، سیاق و سباق میں بات کیا چل رہی تھی، جدید طلاق کی نیت سے اس میں الفاظ طے ہے، تو تشکیک کے ساتھ یعنی شک کے ساتھ جواب دینا کہ اگر یہ تھا تو پھر یہ جواب ہے، اگر یہ تھا تو اس سے جو پوچھنے والا ہے وہ بجائے جواب ملنے کے اور زیادہ الجھ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں ہمارے ایڈریس پہ جامع مسجد الفلاحیہ سیکٹر 10 نارتھ کراچی، اس ایڈریس پہ آپ سوال لکھ کے PCS کر دیں اور اپنا فون نمبر بھی ڈال دیں، یعنی شوہر کا فون نمبر، کیونکہ دی شوہر نے ہے نا، تو اس سے پھر ڈیٹیل پوچھی جائے گی۔ میں نے اسکالرشپ اپلائی کی تھی لیکن پھر اپنی فیس خود ہی جمع کرا دی، اب میری پڑھائی ختم ہو گئی تو اسکالرشپ آئی ہے، تو کیا اس اسکالرشپ کسی اور چیز پر میں خرچ کر سکتی ہوں؟ دیکھیں جہاں سے آپ کو اسکالرشپ مل رہی ہے وہاں کا لا معلوم کریں آپ، قانون کیا ہے، تو اگر قانوناً اس کی اجازت ہے تو پھر آپ استعمال کریں، اگر اجازت نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ پیسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنے کے لیے کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ 2 صفوں کا گیپ ہونا چاہیے نارملی۔ کیا سردیوں میں وضو میں بازو پر مسح کر سکتے ہیں؟ نہیں، سردیوں میں بھی آپ کو بازو مکمل دھونے پڑیں گے۔ شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی لیکن گواہ نہیں ہے تو کیا طلاقیں ہو جائیں گی؟ جی ہو جائیں گی، طلاق کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، تینوں طلاقیں باقی ہو جائیں گی۔ خریدنے کے بعد اگر عیب نکل آئے تو کیا موبائل واپس کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں واپس، اگر موبائل میں کوئی فالٹ نکل آیا تو اسی وقت جا کے اس کو خیار عیب کہتے ہیں، شریعت میں خیار رؤیت بھی دیا ہے، خیار عیب بھی دیا ہے، جو خریدنے والا ہے اس کو۔ خیار رؤیت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھے بغیر ایک چیز خرید لی تو دیکھنے کے بعد آپ کو شریعت رائٹ دیتی ہے کہ آپ واپس کر سکتے ہیں، جو بیچنے والا ہے وہ واپس لینے کا پابند ہوگا۔ اسی طرح آپ نے دیکھی اس وقت عیب سامنے نہیں تھا، کھولا ڈبہ دیکھا اس میں تو فالٹ ہے، تو شریعت نے خریدنے والے کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جا کے واپس کر دیں وہ چیز، تو بیچنے والا وہ چیز واپس لینے کا پابند ہوگا۔ غیر مسلم کو خون دینا کیسا ہے؟ بیمار مسلمان کے لیے اس کا خون لینا کیسا ہے؟ دونوں عمل جائز ہیں، غیر مسلم کو خون دے بھی سکتے ہیں، غیر مسلم سے خون لے بھی سکتے ہیں۔ کیا یہ سوال کہہ دو مانگتے وقت ہونٹ ہلانا ضروری ہے یا دل ہی دل میں مانگ سکتے ہیں؟ کہہ دو کا کیا مطلب ہے؟ مانگتے وقت ہونٹ ہلانا ضروری ہے یا دل ہی دل میں؟ میرا خیال ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں دعا مانگتے وقت ہونٹ ہلانا ضروری ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ دعا مانگتے وقت ہونٹ ہلائے۔ اتنی اگر سستی آ رہی ہے کہ منہ سے ہونٹ بھی نہیں ہلائے جا رہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا جو بددلی اور بے دلی سے مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ تمہیں مانگتے ہوئے موت آ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ کیوں دے گا پھر تمہیں بھائی؟ تو اس لیے دعا باقاعدہ ہونٹ ہلا کے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہاں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں نہیں انسان ہونٹ ہلا سکتا تو اس میں پھر دل ہی دل میں بھی دعا مانگ سکتا ہے، لیکن جو باقاعدہ پراپر طریقہ ہے سنت وہ ہونٹ ہلا کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ مجیب الرحمان صاحب انڈیا سے آج کل یوٹیوب پر نسوانیت سے متعلق اقوال زرعی کی بھرمار آئی ہوئی ہے، ان میں مرد سے مراد نامحرم مرد اور عورت سے مراد صریح طور پر نامحرم شادی شدہ اور غیر شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں، نہ کہ شوہر اور بیوی۔ ایسے اقوال اور ان کے راویوں کے بارے میں وضاحت فرمائیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی صاحب؟ بڑی گاڑی اردو آپ نے استعمال کی ہے، ہم 6ٹھی کلاس کی اردو میں پڑھتے تھے اقوال زرعی۔ اب آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں پوری طرح سے میں سمجھ نہیں پا رہا، یعنی نامحرم مرد اور عورتیں بیٹھ کے ٹھٹے مار رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ، وہ تو حرام ہے، اگر یہی آپ اور پھر نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے کہیں کہ پہلے خود تو میڈیا پہ آ کے آپ اپنی حرکتیں دیکھو، آپ نصیحت کر رہے ہیں۔ فرقان خان انڈیا سے پگڑی پر گھر لینا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے بالکل بھی، پگڑی پہ گھر لینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اچھا بھائی اس کا ڈیٹیل سے پگڑی پہ گھر لینا کیوں ناجائز ہے اس کا ڈیٹیل سے میں جواب دے چکا ہوں۔ کسی کے طلاق کے پیپر پر گواہ بننے کے طور پر سائن کرنا گناہ ہے کیا؟ نہیں، طلاق دینے والے کو تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ بلا ضرورت طلاق نہ دے، ناپسندیدہ کیا ہے اس کو، لیکن اگر دے رہا ہے تو اس پہ گواہ بننا جائز ہے، کیونکہ گواہ نہ بننے سے زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، بعد میں مکر جائے وہ طلاق دے کر یا کوئی جھوٹ بول دے کہ نہیں دی اس نے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی آپ کو گواہ بنا رہا ہے تو گواہ بن جانا چاہیے اس پہ۔ وضو میں انگلی کا خلال کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، ہاتھوں میں ایسے خلال کرنا چاہیے، داڑھی کا بھی خلال کرنا چاہیے، پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا چاہیے۔
सुन्नत तरीका है। सजदा तिलावत किस तरीके से अदा करें? बहुत आसान तरीका है। जब सजदे वाली आयत पढ़ी तो बेहतर यही है कि उसी वक्त सजदा कर लें, किबले की तरफ रुख करें। अब बावुजू हो, यह जरूरी है। सजदे में चले जाएं, अल्लाह अकबर कह के सुभान रब्बियल आला 3 दफा पढ़ें। ज्यादा पढ़ लें तो ज्यादा अच्छी बात है, अल्लाह अकबर कह के उठ जाए, बस खत्म। अगर इम्तिहान में कभी नकल कर ली हो तो अब जॉब की आमदन हराम होगी या नहीं? लेकिन जॉब पूरी मेहनत से मिली है और काम भी पाबंदी से होता है। जॉब हराम नहीं होती मेरे भाई, अगर इम्तिहान नकल करके पास किया। नकल करना बुरी बात है, धोखा है, लेकिन उस बेस पे अगर जॉब मिली है तो जॉब में आपको जो काम दिया जा रहा है उसकी तनख्वाह मिल रही है, तो काम अगर हलाल है और मेहनत से कर रहे हैं तो तनख्वाह हलाल है। मुफ्ती साहब, तंबाकू की फसल उगाना यानी इसकी खेती बाड़ी करना जायज है या नहीं? जायज है, लेकिन बेहतर नहीं है, कोई और काम करे तो ज्यादा अच्छा है। क्या तौलिए से सतर साफ कर सकते हैं? बहुत बुरी हरकत है। उसी तौलिए से सतर साफ करेंगे, फिर उसी से मुंह साफ करेंगे। सोच के इतनी घिन आ रही है, थू थू ची ची। बगला खाना हलाल है या हराम? हलाल है भाई, बगले ने क्या बिगाड़ा है आपका? इतना शरीफ शुरफा किस्म का खूबसूरत सा जानवर होता है, खा सकते हैं। बगला लाएगा कहां से आपके पास? इतना आसान थोड़ी है बगले खाना। कसम का कफारा पहले देना जरूरी है या बाद में भी दे सकते हैं? पहले नहीं दे सकते। पहले अगर कसम का कफारा दे दिया तो कफारा नहीं होगा। कसम का कफारा कसम तोड़ने के बाद ही दिया जा सकता है। नूर मोहम्मद अंसारी दुबई से, मेरे एक दोस्त से रमजान में रोजे की हालत में जिना हो गया था, अस्तगफिरुल्लाह भाई, और अब वो इसका कफारा अदा करना चाहता है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं 60 रोजे नहीं रख सकता, तो क्या किसी गरीब को पैसे देने से कफारा अदा हो जाएगा? अगर वो जवान है उसको 60 रोजे लगातार रखने पड़ेंगे, गरीब को पैसे देने से कफारा अदा नहीं होगा। शार्क साहब इंडिया से, क्या तहज्जुद की नमाज दोस्तों के साथ पढ़ सकते हैं? तन्हाई में पढ़ना जरूरी है, दोस्तों के साथ भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, पढ़ लें आप किसी भी तरीके से। क्या कोई आदमी किसी दूसरे शख्स के माल को शरई तरीके से कारोबार में लगाकर इसके बदले इससे कमीशन ले सकता है, जबकि वो कमीशन देने पर राजी हो, और इसमें यहां तक इसको इख्तियार दिया कि मेरा ये माल कारोबार में लगा दो और अपनी मर्जी का कमीशन लेके बाकी मुझे दे दो? देखें, ये जायज है कि मैं किसी को माल दूं और बोलूं कि तुम इस पैसे को मेरी तरफ से जहां चाहो कारोबार में लगाओ, जितना प्रॉफिट हो इसमें से इतने % मुझे दे देना, इतने % को रख लेना, ये बिल्कुल जायज है। लेकिन इसमें यह जरूरी है कि कमीशन तय किया जाए परसेंटेज के हिसाब से। ये जो कहा है कि जितना मर्जी कमीशन दे देना, ये ठीक नहीं है, जायज नहीं है ऐसा मामला। यूं होगा भाई, ये पैसे मैं दे रहा हूं आपको जहां चाहे बिजनेस करो इससे, लेकिन ये बस ध्यान में रखना जितना प्रॉफिट आपका होगा उसमें से इतने % मेरा, इतने % आपका, इस तरह से जायज है। इस्लाम 360 ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं भाई? अब लेकिन उसमें मुख्तलिफ उलमा के मुख्तलिफ तर्जुमे हैं, तो उसमें अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो कि ये तर्जुमा ठीक है या नहीं है, क्योंकि इस्लाम 360 वालों ने क्या किया है कि मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा के तराजिम हदीस के हों या कुरान के हों, वो डाल दिए और वो जिम्मेदारी से बरी हो गए हैं। भाई आप मुसन्निफ पर अब आपको जिस मुसन्निफ पर या मुफस्सिर पर एतमाद है, आप उसकी तफसीर पढ़ लें। तो उन्होंने लाइब्रेरी की शक्ल में एक ये समझे कि एक लाइब्रेरी जमा कर दी है, जैसे हम फिजिकल किताबें लाके रख देते हैं, तो उन्होंने भी एक डिजिटल किताबों का एक मजमुआ बना लिए, तो ताकि लोगों को सहूलत हो, वो जो किताब या जो तफसीर देखना चाहें देख सकते हैं। तो इसलिए अब ये आप पर है कि आप किसकी तफसीर देख रहे हैं, रिलायबल उलमा की, जो मुस्तनद उलमा है उनकी, या एवं किसी की भी आप उठा के तफसीर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन हो तो फिर उलमा से राब्ता करके पूछा जाए उनसे। अगर शौहर लड़ाई के दौरान बार बार ये कहे कि चुप हो जा वरना मेरे मुंह से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा भाई? चुप हो जा लफ्ज तो निकल ही गया। क्या इसके इस तरह कहने से तलाक हो जाएगी? और इसने कई दफा घर से निकल जाने को भी कहा। नहीं जी, तलाक देने से होती है, इस तरह कहने से नहीं होती, मुंह से निकल जाएगा। तो ज़कात कितनी मालियत पर फर्ज होती है? देखो मियां बीवी के झगड़ों में ना, जब शौहर को इस तरह गुस्सा आया हुआ हो ना, एक तो शौहर को इस तरह गैर जरूरी तलाक की धमकियां नहीं देनी चाहिए, दूसरा वो दे रहा हो तो औरत को भी चाहिए कि चुप करके बैठ जाए, वो भी ज्यादा जोश में आई हुई होती है, फिर दोनों ही रो रहे होते हैं बाद में बैठ के, तो इसलिए बर्दाश्त करना चाहिए दूसरे को। ज़कात कितनी मालियत पे फर्ज होती है? ज़कात है 52.5 तोला चांदी, जिसकी कीमत बदलती रहती है। तो इस मालियत की 4 चीजों या 4 चीजों में से कोई 2 या 1 चीज हो या 3 चीजें भी हो, सोना, चांदी, माल तिजारत और नकदी, तो ये अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है तो ज़कात फर्ज हो जाएगी। इस पर मैं डिटेल से क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूं, वो सुन लीजिएगा। इमाम जो नमाज के दौरान तकबीर पढ़ते हैं, क्या इसको दोहराना चाहिए? जी जी, इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हैं तो आप भी पीछे अल्लाह अकबर कहें, लेकिन इमाम जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा तो आपने सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहना है। जिस तरह मर्दों की जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी होगी, क्या औरतों के साथ भी यही मामला होगा? जी हाँ भाई, औरतें भी, अल्लाह ने जन्नत औरतों के लिए भी बनाई है, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं।
اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ من ذکرن او انسا، جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، تو ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، اور اللہ کسی کا بدلہ ضائع نہیں کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یہاں وہ مشہور سوال ہے کہ عورتیں کہتی ہیں پھر مردوں کو اتنی ہو رہے ہمیں اتنے آدمی کیوں نہیں ملیں گے؟ اس کا جواب اسی آیت میں ہے کہ ہر ایک کی خواہش پوری ہوگی۔ تو یہ آدمیوں کی خواہش ہوتی ہے زیادہ عورتیں رکھنا، عورت کی خواہش نہیں ہوتی زیادہ مرد رکھنا۔ عورت ایک ہی مرد کو پسند کرتی ہے جو اس کا شوہر ہوتا ہے، یہ نیچر ہے، فطرت ہے۔ اور اگر عورت کو بھی ایک سے زیادہ آدمی پسند آ رہے ہیں تو پھر وہ جنت میں جائے گی نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ جو ہومو سیکسولیٹی کے عادی لوگ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عورتوں میں دلچسپی نہیں، ہمیں تو لڑکوں میں دلچسپی ہے، کیا جنت میں ہمیں معاذ اللہ لڑکے ملیں گے؟ تو ان کا جواب ہے تم جنت میں جاؤ گے ہی نہیں بھائی، تمہیں کیوں ملیں گے؟ جنت میں پاکیزہ لوگ جائیں گے جو اپنی نیچر پہ تھے، فطرت پہ تھے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کرنے والے لوگ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے تو وہ جنت کی امیدیں کیوں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنی فطرت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر کسی کی فطرت خراب ہو گئی لیکن اس نے گناہ کیا نہیں، اپنے آپ پہ صبر کیا، روک کے رکھا اس نے اپنے آپ کو آخرت کے خوف سے، تو پھر اللہ اس کی فطرت ہی ٹھیک کر دیں گے جنت میں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے۔ تو اس لیے عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کی طلب ہوتی نہیں ہے۔ جو عورت کی فطرت ہے وہ ایک شوہر ہی اس کو پسند ہوتا ہے۔ ہاں شادی اس کی پسند کی نہ ہوئی ہو تو بھی پھر ایسا نہیں ہوگا 10 آدمی اس کو پسند ہوں گے۔ اگر اس کی پسند کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس پہ زبردستی کر کے اس کی زبردستی شادی کرا دی گئی، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کو اپنا شوہر پسند نہیں ہوگا اور کسی اور سے عشق ہوگا جہاں وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ہوتا ایک ہی، عورت کو ایک ہی آدمی چاہیے ہوتا ہے جو عورت کی نیچر ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ وہ میری پسند کا۔ یہ تو ٹھیک ہے، ہر عورت یہ چاہتی ہے مجھے میری پسند کا آدمی ملے، لیکن کرتی وہ ایک ہی سے محبت ہے۔ تو مردوں میں یہ ٹھڑک ہے کہ وہ جو ہے وہ زیادہ عورتیں چاہیے ان کو، اور اگر وہ نہیں ملے تو ان کو برائی میں جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اب تو لبرل عورتوں نے بھی یہ بات ماننا شروع کر دی ہے، جب سے میڈیکل سائنس عام ہوئی ہے اور میڈیا بہت عام ہو گیا ہے، تو اب تو الحمدللہ یہ جو لبرل انٹیاں ہیں لیکن ڈاکٹر ہیں وہ بھی یہ ماننا انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس پڑھی ہے نا انہوں نے کہ مردوں میں جو اللہ نے ڈیزائرز رکھی ہے، فطرت نے ڈیزائرز رکھی ہے، وہ عورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ رکھی ہے۔ اس لیے مرد کو یہ آرڈر دینا کہ وہ ایک ہی عورت پہ گزارا کرے اور کہیں اور نہ جائے وہ عورتیں خود اس بات کو مانتی ہیں کہ بھئی پھر وہ ادھر ادھر غلط طرف جائے گا۔ بہت ہی کم مرد ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ روک کے رکھ لیں۔ یورپ امریکہ میں دیکھیں نا آپ، مرد شادی ایک ہی کرتے ہیں لیکن آپ دیکھو منہ اتنی عورتوں سے کالا کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ مجھے خود غیر مسلم نے بتایا یہی پاکستان میں نے کہا کہ آپ ایک بیوی پر ساری زندگی گزارا کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، کہہ رہے ہم ادھر ادھر بہت منہ مارتے ہیں۔ اس نے خود یہ کہا، میں نہیں کہہ رہا سارے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں، کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن جب آپ فطرت سے بغاوت کرتے ہو تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے جو اسلام نے راستہ دیا ہے کہ بھئی لیگل وے میں رکھو، سب عورت کو پتا ہو میرے شوہر کی یہ بیوی ہے، یہ بیوی، یہ بیوی، بس۔ یہ جو شادیوں کا جب سے ہم نے ختم کیا تو عورت پریشان ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنی عورتوں سے چکر چل رہا ہے اس کا، اور اب تو بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور آگے دیکھیے ہونے والا کیا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو بات اسلام نے بتائی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ ہاں لیکن ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں، اسلام میں صرف شادیاں نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ برابری کا معاملہ، ان کے پورے حقوق ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ گرل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، جتنی عورتوں سے آپ منہ کالا کرنا چاہو جو بے دین لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں، کوئی حقوق نہیں ہوتے، جبکہ بیوی میں پھر اللہ نے حقوق رکھے ہیں۔ ہر زوجہ کو الگ گھر دینا پڑے گا آپ کو، اس کے نفقہ اٹھانا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ جو ہے نا، یہ میں نے اس اشکال کا جواب دیا کہ خواتین کہتی ہیں مردوں کو اتنی حوریں ملیں گی جنت میں، ہمیں کیوں اتنے آدمی نہیں ملیں گے؟ بھائی عورت کی ذلت ہے زیادہ آدمی ہونا، وہ کبھی بھی نہیں جنت میں چاہے گی کہ مجھے بہت سارے آدمی ملیں۔ تو اس لیے عورت کی ہر خواہش پوری ہوگی، تو یہ خواہش عورت میں ہوگی نہیں، اور اگر کسی عورت میں اس طرح کی خواہشات ہیں تو وہ سوچ لے کہ وہ جنت میں جائے گی کیوں، وہ تو فطرت سے ہٹ کر ہے۔ محمد فیصل انڈیا سے، مفتی صاحب میں میڈیکل کیا لکھا ہے، میڈیکل کوڈنگ کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں جس کا ہیلتھ انشورنس کمپنیوں سے ٹائپ ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہے یار، یہ ہمارے کمپوزر بھی بعض دفعہ ایسے الفاظ لکھتے ہیں۔ کیا میرا میڈیکل کوڈنگ کمپنی میں کام کرنا جائز ہے جہاں میرا کام انشورنس حاصل کرنے والے مریضوں کی بیماریوں کے کوڈ تیار کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مریضوں کی بیماریوں کے کوڈ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں، ان کو علاج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو مریض نے انشورنس کمپنی سے معاہدہ کیا ہے بغیر کسی مجبوری کے، یہ اس کا ذاتی عمل ہے جس میں وہ گنہگار ہوگا۔ تو آپ کے لیے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے انشورنس کمپنی کے لیے کریں یا کسی بھی کمپنی کے لیے کریں۔ البتہ انشورنس لینا آپ کے لیے بہرحال ناجائز ہوگا، وہ بھی مجبوری کے بغیر، کیونکہ بعض ملکوں میں تو قانون ہے کہ انشورنس آپ نے کروانی ہی کروانی ہے، تو آپ بھی مجبور ہے۔ جہاں مجبور نہیں ہے تو پھر آپ انشورنس کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ انشورنس کا نہیں کر سکتے۔ سود کا کاروبار کرنے والوں کی طرف سے اناج زبردستی آئے تو اس کا کیا کریں؟
اگر وہ خالص سود ہی کا کاروبار کرتے ہیں, ان کی ارننگ سود ہی ہے, تو پھر تو ان کا اناج لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. لے لیا ہے تو اس کو صدقہ کر دیں, اور اگر یہ بھی کر سکتے ہیں وہ اناج صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں. مسلمان کو کافر بولنا یا برے ناموں سے پکارنا گناہ ہے, واضح گناہ ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب صاف لفظوں میں منع کیا ہے کہ نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو. اور کافر بولنا تو حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو یہ جملہ اسی کی طرف لوٹ کے آئے گا. کام کرتے وقت گانا چلانا صحیح ہے یا نہیں؟ کام کرتے ہوئے بھی گانا چلانا صحیح نہیں ہے, کام نہ کرتے ہوئے بھی گانا چلانا صحیح نہیں ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور گانا لگا ہوا ہوتا ہے, ہل بھی رہے ہوتے ہیں اور گانا بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی کام میں آپ مشغول ہیں, ڈرائیونگ میں یا دفتروں میں, تو لوگ کہتے ہیں اس سے ہمارا, ٹیلرز کو دیکھا ہم نے, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ سی رہے ہوتے ہیں کپڑے وپڑے اور گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹھیک عمل نہیں ہے, گانا سننا جائز نہیں ہے. میں نے یہ ہو گیا. اگر بیوی غصے میں شوہر کو 3 طلاقیں بول دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بیوی چاہے 100 طلاقیں بھی دے گی تو طلاق واقع نہیں ہوتی, کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا. اور طلاق شوہر کو نہیں ہوتی, خوب سمجھ لیں, طلاق عورت کو ہوتی ہے, وہ شوہر کے نکاح سے آزاد ہوتی ہے. آج کل یہ لفظ بھی میڈیا میں بہت یوز ہو رہا ہے کہ فلاں خاتون نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا. اسلام میں شوہر عورت کو چھوڑتا ہے, عورت شوہر کو نہیں چھوڑتی, کیونکہ عورت باؤنڈ ہوتی ہے نکاح کے بعد, یعنی مرد کی کسٹڈی میں آتی ہے. ہم نے ساری چیزیں یورپ امریکہ سے لے رہے ہیں, ان کے یہاں تو مرد اور عورت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اسلام میں جو کانسیپٹ ہے, مرد ناکح ہوتا ہے, نکاح کرنے والا, عورت منکوحہ ہوتی ہے جس کے اوپر نکاح ہوا ہو. طلاق کہتے ہیں آزادی کو, تو طلاق مرد عورت کو دیتا ہے جس سے عورت نکاح کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے. اس لیے اسلام میں مرد مطلقہ نہیں ہوتا, عورت مطلقہ ہوتی ہے. مرد مطلق ہوتا ہے, طلاق دینے والا. یہی وجہ ہے کہ اگر مرد عورت کو بھی اختیار دے دے طلاق دینے کا کہ بھائی میں تمہیں رائٹ دے رہا ہوں, تمہیں اختیار دے رہا ہوں کہ تم بھی طلاق واقع کر سکتی ہو, تو پھر عورت کے پاس طلاق کا حق آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی وہ طلاق اپنے اوپر واقع کرے گی, شوہر پہ نہیں کرے گی. یعنی کہ شوہر نے بیوی کو کہہ دیا بھائی تمہیں رائٹ ہے, تمہیں میں نے اختیار دے دیا ہے کہ تم بھی طلاق دے سکتی ہو, تو پھر عورت یہ نہیں کہے گی جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی, بلکہ کہے گی ٹھیک ہے میں نے اپنے آپ کو طلاق دی, یعنی میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح سے آزاد کیا. تو اس لیے یہ نسبت مرد طلاق دیتا ہے, عورت پہ طلاق واقع ہوتی ہے. یہ اس ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ پھر پورا وہ جو ہے نا اسلام کو چھوڑ کے یورپین کلچر کی طرف آ رہے ہیں. ان کے یہ ہوتا ہے کہ دھر دھر اس کو بھی فارغ کر دیا شوہر کو, میں نے اس کو چھوڑ دیا. بھائی چھوڑا پکڑا ہوا شوہر نے تھا, آپ نے تھوڑی شوہر کو پکڑا ہوا ہے, تو شوہر نے آپ کو پکڑا ہوا ہے. کیا مطلب آپ باؤنڈ ہو شوہر کی اطاعت اور ماتحتی میں. یہ ایسے ہی کمپنی میں آپ بولو کہ میں نے باس کو نکال دیا کمپنی سے, باس کہے گا تو کیوں نکالے گا, بھائی میں تجھے نکالوں گا. تو ماتحت ہوتی ہے عورت شوہر کی. اسی طرح جیسے عورت غلام نہیں ہے شوہر کی, ماتحت ہونا الگ چیز ہے, غلام ہونا الگ چیز ہے. جیسے ہم حکومت کے ماتحت ہیں, غلام نہیں ہے. کمپنی میں لوگ باس کے ماتحت ہوتے ہیں, غلام نہیں ہوتے. تو باس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ آپ کو رکھے یا نہ رکھے. تو ایسے ہی مرد کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ عورت کو رکھے یا اس کو چھوڑ دے. باقی چھوڑنا اچھا کام نہیں ہے, اس کے پھر شرعی حکم الگ ہے جو طلاق کے حکام اللہ نے بیان کیے کہ کب چھوڑنے جائز ہے, کب برا ہے, ناپسندیدہ ہے, اور کس طرح سے چھوڑ سکتے ہو, کس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے. وہ تو پورے احکام قرآن و سنت میں, فقہ کی کتابوں میں ڈیٹیل سے بیان ہوئے. لیکن یہ کانسیپٹ سمجھ لینا چاہیے. ڈراموں فلموں سے ہمارے یہاں کانسیپٹ آ رہا ہے کہ بیوی کہہ رہی ہوتی ہے میں نے چھوڑ دیا اپنے شوہر کو. بھائی آپ نہیں چھوڑ سکتی, آپ اپنے آپ کو چھڑوا سکتی ہو شوہر سے. تو عدالت بھی اگر نکاح ختم کرتی ہے کسی ویلڈ ریزن کی بیس پہ, تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ عدالت نے شوہر کو بیوی سے چھڑوا دیا, بلکہ عدالت یہ کرے گی جو چند صورتیں ان میں, ورنہ عدالت بھی طلاق نہیں دے سکتی. خوب سمجھ لیں, یہ عدالتی خلا پر تو میں بہت دفعہ بول چکا ہوں. تنسیخ نکاح جو ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے, وہ طلاق بائن ہوتی ہے. تنسیخ نکاح اس میں یہ ہوتا ہے کہ عدالت نے عورت کو شوہر سے آزاد کر دیا ہے. شوہر چھوڑ نہیں رہا تھا اور ظلم بھی کر رہا تھا, نہ ڈیورس دے رہا ہے, نہ اس کو عزت کے ساتھ رکھ رہا ہے, نہ چھوڑ رہا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں عورت گواہوں سے ثابت کرے کہ میرا شوہر نہ مجھے رکھتا ہے نہ مجھے چھوڑتا ہے, تو پھر عدالت شوہر کا نائب بن کے بیوی کو شوہر سے چھڑوا دے گی, یعنی نکاح ختم کرا کے اس کو آزاد کرائے گی. اس میں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ شوہر کو بیوی سے آزاد کرا دیا ہے, یہ نہیں ہوگا. تو یہ ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈراموں فلموں اور یہ میڈیا سے نا یہ ایک عجیب سا ہی ہمارے سوسائٹی میں تصور بنتا چلا جا رہا ہے کہ عورت کہہ رہی ہوتی میں نے اپنے شوہر کو ڈیورس دے دی ہے, میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا ہے. کوئی چھوڑا نہیں ہے, آپ نہیں چھوڑ سکتی شوہر کو. یوں کہو میں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر سے چھڑوا لیا ہے, آزاد کروا لیا ہے, یوں یہ الفاظ صحیح ہوں گے. اچھا بھائی, کسی نے یوں کہا ہے کہ یہ سوال ہے, میں نے اپنے اوپر جنت حرام ہونے کی قسم کھائی اور پھر توڑ دی, اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں جنت حرام ہونے کی قسم نہیں ہوتی. اگر آپ نے یوں کہا نا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ پہ جنت حرام ہے, تو بہت ہی برا آپ نے الفاظ کہے, لیکن اس سے قسم منعقد نہیں ہوتی.
जुम्मे की कुल रकतें कितनी पढ़नी चाहिए? जुम्मे की कुल रकतें, इसमें मुख्तलिफ रिवायात है। राजिह कौल, जो मजबूत कौल है, वो ये है कि कम से कम 4 सुन्नतें पहले और उसके बाद 4 सुन्नतें बाद में। ये रिवायत भी हमें मिलती है कि 6 सुन्नतें। इसी वजह से खुद अहनाफ का भी इस मसले में इख्तिलाफ है कि जुम्मे के बाद 6 सुन्नतें होंगी या 4 सुन्नतें होंगी। तो दोनों तरह की रिवायात है। राजिह कौल जो मैंने बताया आपको, वो हमारे नजदीक ये है कि 4 सुन्नतें मुअक्कदा पहले हैं और 2 फर्ज पढ़ने के बाद फिर 4 सुन्नतें मुअक्कदा। हम क़ज़ाए उम्री पढ़ना चाहते हैं, कौन सी उम्र से नमाजों का हिसाब लगाएं, यानी कौन सी उम्र से नमाज फर्ज होती है? जब पहली दफा लड़कों को नाइट फॉल होता है या लड़कियों को मेंसेस आना शुरू होते हैं तो वो बुलूगत की उम्र शुमार होती है। और अगर नाइट फॉल नहीं आया किसी को, नहीं हुआ किसी को, या मेंसेस नहीं आना शुरू हुए, तो फिर इस्लामी लिहाज से जब वो 15 साल के हो जाए तो उस वक्त से क़ज़ा उम्री पढ़ना जरूरी है। तरीका क्या है क़ज़ा उम्री का? आप YouTube पे जाएं, क़ज़ा उम्री का तरीका लिख के मुफ्ती तारिक मसूद लिखें तो पूरी डिटेल से मैंने उसका तरीका बताया। और ये जो आजकल लोग कह रहे हैं कि नमाज अगर किसी से क़ज़ा हो जाए तो सिर्फ तौबा से माफ हो जाती है, क़ज़ा उम्री पढ़ना जरूरी नहीं है, ये आजकल के स्कॉलर्स हैं, इनके पास इस दावे की कोई दलील नहीं है। नमाज के बारे में हमें कुरान और सुन्नत से यही मिलता है कि क़ज़ा होगी तो आपको क़ज़ा भी पढ़नी पड़ेगी और तौबा भी करनी पड़ेगी। हाँ, दीन में तंगी नहीं है, इसका मतलब यह है कि एक ही दिन में सारी जिंदगी की नमाजें क़ज़ा नहीं होंगी। आपकी अगर 10 साल की नमाज है तो आप 10 साल में उसको लौटा लें, तो इस तरह से कर लें आप। बादशाह खान सऊदी अरब से, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूं, तो सऊदी अरब से भी, और नाम भी माशाल्लाह बादशाह खान, और काम भी क्या खानदानी कर रहे हैं, बादशाहों वाला, अपने बेटे की शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो मना करता है। अजीब पागल आदमी है यार। लोग तो कह रहे हैं हमारे अब्बा हमारी शादी नहीं कर रहे, और आपका बेटा कह रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, और आप भी इतने नेक कि फिर भी कर रहे हैं। क्या मैं जबरदस्ती कर सकता हूं? इसकी उम्र 14 साल है भाई, 2 थप्पड़ लगा के कर लो उसकी शादी, क्योंकि बिगड़ जाएगा। खैर मैं मजाक कर रहा हूं, थप्पड़ ना लगाएं उसको। जबरदस्ती शादी करेंगे, बीवी से मोहब्बत नहीं करेगा, वो उसके हुकूक अदा नहीं करेगा और सारी जिंदगी बीवी को ताना देता रहेगा, मैं तो कर नहीं रहा था, अब्बा ने कराई है। तो आप ऐसा करें, अपने बच्चे को मुझसे मिला दें, उसका बाप भी शादी करेगा इंशाअल्लाह। यानी बाप से मेरी मुराद आप नहीं है, यानी वो खुद शादी करेगा इंशाअल्लाह। उसको समझा दूंगा मैं, इंसान का बच्चा बन जाएगा, और उसको चाहिए अपने अब्बा की कदर करे, इतने नेक अब्बा मिले हैं उसको। क्या अगर फर्ज की तीसरी चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी और तिलावत नहीं की, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी, तो क्या सज्दा साहब वाजिब होगा? सज्दा तिलावत वाजिब होगा? सॉरी, सज्दा साहब। देखें, फर्ज की तीसरी चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी, तिलावत नहीं की, तो कुछ भी नहीं वाजिब होता। फर्ज की तीसरी और चौथी रकत खाली होती है, उसमें सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, ना पढ़े तो भी ठीक है, और तिलावत नहीं करनी चाहिए उसमें, लेकिन कर ले तो भी गुनाह नहीं है कोई। तो उसमें कोई तस्बीहात पढ़ ले वो भी ठीक है, रिवायात में हमें ऐसा ही मिलता है, तो उसमें सूरह फातिहा जरूरी नहीं है। ना बिस्मिल्लाह पढ़ना, पढ़ भी ली तो भी ठीक है, कुछ नहीं होता, ना सज्दा साहब वाजिब नहीं होता इससे, लेकिन सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए तीसरी और चौथी रकत में। मुफ्ती साहब, ये हनफी सिलसिला इस्लाम में कब शुरू हुआ? ये ऐसे ही सवाल है। मुसहफ़ उस्मानी इस्लाम में कब आया? ये नबी के दौर में तो कुरान था, मुसहफ़ उस्मानी तो नहीं था। तो इसका क्या जवाब है भाई? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो कुरान जो नबी के दौर में था उसी को मुरत्तब कर लिया। अब चूंकि मुरत्तब उसको हजरत उस्मान ने किया, तो इसलिए उसको मुसहफ़ उस्मानी कहा जाता है। तो ये नहीं कहा जाएगा ये पहले नहीं था बाद में आया, तरतीब हजरत उस्मान ने दी है और वही तरतीब आज चली आ रही है, इसलिए उसको मुसहफ़ उस्मानी कहते हैं। तो ऐसे ही फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह हम्बली, ये सारे नबी के दौर में मौजूद थे। क्या मतलब? ये मसाइल मौजूद थे, नाम नहीं थे, मसाइल यही थे। उन्हीं मसाइल को कुरान और सुन्नत से अखज़ करके इमाम अबू हनीफा ने जो तरतीब दी उनके शागिर्दों ने, तो उस मुरत्तब फ़िक़्ह को फ़िक़्ह हनफी का नाम दे दिया गया, क्योंकि इसको मुरत्तब इमाम मोहम्मद ने किया और इमाम अबू हनीफा की रहनुमाई में, उनकी निगरानी में, उनसे हासिल होने वाले इल्म की रोशनी में, इसलिए इसको फ़िक़्ह हनफी कहा जाने लगा। तो ये नहीं है कि ये बाद में आया है, इस्लाम पहले आया है, ये वो इस्लाम ही है जिसको तरतीब देके किया गया है। और इमाम शाफी ने जो फ़िक़्ह मुरत्तब किया उसको शाफी फ़िक़्ह कहा जाने लगा। ये था वही जो नबी के दौर में था, वही मसाइल है, इसमें भी वही नमाजें हैं जो सहाबा ताबईन पढ़ते थे। तो ये जाहिलों की तरफ से एतराज होता है, जैसे मुनकिरीन हदीस कहते हैं कि ये जो हदीस की किताबें हैं तो 150-200 साल के बाद जाके लिखी गई हैं, ये तो अजमियों की साजिश है इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि इमाम बुखारी भी अजमी थे और बहुत सारे मुहद्दिसीन अजमी थे। ये तो अजमियों ने इस्लाम के खिलाफ साजिश की है। नबी के दौर में तो ये किताबें नहीं थी, तो पागलों, किताबें नहीं थी, हदीसें तो वही है जो नबी के दौर में थी। मुरत्तब इमाम बुखारी ने किया, तो जिस हदीस को इमाम बुखारी ने मुरत्तब किया उसको हम बुखारी की हदीस कहते हैं, जिनको इमाम मुस्लिम ने मुरत्तब किया उसको हम मुस्लिम की हदीसें कहते हैं। तो ये बेवकूफ लोगों के सवालात होते हैं जो जिनका काम उंगलियां तोड़ना और बस लोगों में फितना और फसाद फैलाना है और कुछ भी नहीं। और इन लोगों से पूछें कि तुम जो अब तशरीह कर रहे हो कुरान और सुन्नत की 1400 साल के बाद, तो
یہ تشریح زیادہ معتبر ہے یا وہ جو مجتہدین جو تشریح کر کے جا چکے ہیں وہ زیادہ معتبر ہے؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ 4 صدی کی بدعت ہے تقلید، تو آج جو فرقے بن رہے ہیں وہ تو 15ویں صدی کی بدعت ہیں. ایسے ایسے فرقے 150-200 سال پہلے اس نام کا کوئی بندہ نہیں آپ کو مارکیٹ میں ملے گا، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی تشریح کریں گے. اور نئے نئے نمونے آ رہے ہیں مارکیٹ میں. بھی ایک نمونہ آیا ہے، اس نے کہا کہ حدیث حجت نہیں ہے، سنت حجت ہے. یعنی حدیث کی کتابوں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث کی جتنی کتابیں تاریخی روایات ہیں. یہ کیا غضب کر رہے ہو خدا کے بندو، تاریخ ہے یہ، ہسٹری ہے. یہ کس کی ہسٹری ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں اس میں، اور قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت بھی کرو، رسول کی اطاعت بھی کرو. اور آپ نے پورے حدیث کے ذخیرے کا پورا آپ نے ایسا دھجیاں اڑا دی یہ کہہ کہ یہ تو تاریخی کتابیں ہیں. بڑے مشہور اسکالر ہیں، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. یہ مارکیٹ میں نمونے آ رہے ہیں اور آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اس سے بہتر ہے یہ جو فقہ 1400 صدیوں سے جو جب جیسے مصحف عثمانی پہ امت کو اللہ نے جمع کر دیا نا، اب کوئی اس زمانے کا کوئی پرانا نسخہ اٹھا کے لایا بولے اس کی ترتیب دیکھو اس سے الگ ہے تو میں یہ لے کے چلوں گا، اس کا صاف مطلب ہے بھائی گمراہی پھیلا رہا ہے وہ. تو اسی طرح جو فقہ صدیوں پہلے مرتب ہو چکا، پوری امت نے اس کو مان لیا، اور وہ وہی فقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں تھا، اسی کو ریٹن فارم میں مرتب شکل میں لایا گیا. تو اسی کو فالو کرنے میں آپ کی نجات ہے. اس کے علاوہ دائیں بائیں جائیں گے یہ سب لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے.